میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے نصاب تعلیم کیا گیا، وہ رائے ہوا۔ اور اب اس وقت جو صورتحال ہے، اس زمانے میں مدارس قائم کرنے کا داعیہ تھا، پھر دینی مکاتب قائم کرنے کا داعیہ۔ آج اس وقت ہمارے تمام بڑوں کے دلوں کی بس ایک ہی آواز ہے، اے ہندوستانی مسلمانوں، اگر اپنی شناخت اور پہچان کے ساتھ اس ملک میں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے اسکول بنانے، اپنے کالج بنانے ہوں گے، اور صرف اسکول اور کالج ہی نہیں بنانے ہوں گے، ان کالجوں میں جو نظام تربیت ہوگا وہ اسلامی ہوگا۔ مخلوط نظام تعلیم سے اپنے بچوں اور بچیوں کو تمہیں بچانا ہوگا۔ یہ اس وقت آواز ہے جمعیت علماء کی، ملک کے تمام بزرگوں کے دلوں کی یہ آواز ہے۔ اور ہندوستان کا مسلمان یہ کام آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اسلام نے ہر ایمان والے کے دل میں انفاق کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کیا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں اس جذبے کو جلا بخشی، خرچ کرنے کا میدان مسلمانوں کو دیا ہے۔ جب مدارس قائم کرنے کی بات آئی تو کہا اپنے خرچ سے مدرسے بناؤ، اپنے خرچ سے مدرسے چلاؤ۔ آج ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں مدرسے ہیں، اور وہ سب مسلمانوں کے اپنے خرچ سے چلتے ہیں۔ ہندوستان میں چلنے والے تمام مدارس اسلامیہ کا جو سالانہ بجٹ ہوتا ہے، اگر سب کو جمع کیا جائے تو اتنے ہزار کروڑ میں ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بہت سی چھوٹی چھوٹی مملکتیں ہیں، حکومتیں ہیں، ان کا سالانہ بجٹ اتنا نہیں ہوتا جتنا ہندوستان میں چلنے والے مدارس اسلامیہ کا سالانہ مجموعی بجٹ ہوتا ہے۔ اور یہ کون پورا کرتا ہے؟ ہندوستان کا مسلمان۔ اگر ہندوستان کا مسلمان یہ فیصلہ کر لے کہ جس طرح ہم اپنے خرچ سے مدرسے چلاتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے خرچ سے اسکول چلائیں، اصلی نظام تعلیم ہمارے ہاتھ میں ہوگا، پھر کوئی ڈریس کوڈ کی بنیاد پر ہمیں حجاب چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکے گا۔ یہ وقت کا اہم تقاضا ہے، ہمارے بزرگوں کے دل کی آواز ہے، اور یہ بات وہ اپنی ہر مجلس میں کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں اپنے اسکول بناؤ، اپنے گھر کے لیے جو بجٹ تم بناتے ہو اس میں پہلے نمبر پر تعلیم کا خرچ رکھو۔ ایک وقت بھوکے رہ جاؤ، ایک وقت تمہارے بچے ننگے رہ جائیں، لیکن خبردار تعلیم کے بجٹ میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ اسی لیے ہمارے حضرت نے یہ فرمایا پیٹ پر پتھر باندھو لیکن تعلیم کے اوپر خرچ کرو۔ یہ اس وقت کی آواز ہے، اس وقت کا تقاضا ہے۔ ہمارے ہر شہر میں، میں تو کہتا ہوں جمعیت علماء کی ہر یونٹ کو اس سلسلے میں بیٹھنا چاہیے، شہر کے سرکردہ افراد کو جوڑنا چاہیے، متمول لوگوں کو جمع کرنا چاہیے، ان کو اس طرف توجہ دلانا چاہیے، اور یہ ان کو بتانا چاہیے کہ اگر اس ارادے سے کہ ان اسکولوں میں پڑھنے والے بچے
اسلامی شناخت کے ساتھ تعلیم حاصل کریں گے، اسلامی روایات اور اسلامی اقدار کی پابندی کرتے ہوئے اس میں تعلیم حاصل کریں گے، تو جو ثواب آپ کو مدرسے میں خرچ کرنے کا ملتا ہے انشاءاللہ اسکولوں پر خرچ کرنے میں ملے گا۔ اصل چیز نیت ہوتی ہے، آپ کون سا کام کس نیت سے کر رہے ہیں، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا تمام تر دار و مدار نیت ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ الحمدللہ شروع بھی ہو رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ رہی ہے۔ ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی تم اتنی باتیں کر رہے ہو اور جمعیت علماء مہاراشٹر کیا کر رہی ہے؟ خاص طور پہ ہمارے مولانا سرور صاحب کو سوچ رہے کہ جمعیت علماء مہاراشٹر اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے۔ دیکھو میں ایک واقعہ سنا، اللہ کو جب کوئی کام شروع کروانا ہوتا ہے تو اللہ اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ بندہ کچھ پروگرام بناتا ہے لیکن اللہ کی مرضی اور اس کی منشا کو ہم لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ ہمیں کام کرنا چاہیے، ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ بھائی بمبئی اطراف میں یا قریب میں دیکھی جائے کوئی چیز، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے جب دیوبند کا مدرسہ قائم ہوا دیوبند میں 1866 میں، تو اس کے محتمین حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے جب تشریف لے گئے تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تو پہلے ہی ہجرت کر گئے تھے یہاں سے 1857 کے بعد، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا حضرت ہم نے دیوبند میں ایک مدرسہ بنایا ہے، آپ ہمارے مدرسے کے لیے دعا کریں۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا رفیع الدین تمہارا مدرسہ؟ تم کہتے ہو ہم نے مدرسہ بنایا؟ رات رات بھر ہم اللہ کے سامنے روئے، گر گرائے، اپنی داڑھیوں کو آنسوؤں سے ہم نے کر دیا، پیشانیاں رگڑی اور اللہ سے یہ مانگا کہ اللہ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کا کوئی انتظام فرما دے۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ مدرسہ ضرور قائم